شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے۔ ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے، اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ ان کے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور اس پر وہ صبر کرتے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ وہ صبر کرتے ہیں، اس لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلاً بیماریوں و پریشانی وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ایک رات بخار آیا اور وہ صبر کرے، اس بخار پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کے ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، جس بندے کی میں دو محبوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے، تو میں اس کے لیے جنت سے کم درجے پر راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر نہ کرتا ہو۔